سوہنی ماہیوال برصغیر کی 4 مقبول عشقیہ لوک کہانیوں میں سے ایک ہے، جبکہ دیگر سسی پنو، ہیر رانجھا اور مرزا صاحبہ ہیں۔ سوہنی اس کہانی کو پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب شاہ جو رسالوں میں لکھا اور وہاں سے یہ مقبول ہوتے ہوتے پنجاب کی بھی لوک کہانی بن گئی۔ سوہنی کو سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں میں پسندیدہ ترین لوک کردار مانا جاتا ہے۔ 18ویں صدی میں گجرات میں ایک کمہار کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام سوہنی رکھا جاتا ہے، اور وہ عنوان شباب میں حسن و جمال کا پیکر بن جاتی ہے۔ سوہنی کا والد ظروف ساز تھا اور بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ سوہنی اپنے والد کی طرح مٹی کے دیدہ زیب برتن بنا کر فروخت کرتی تھی، جس سے اس کے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ سوہنی کے والد کی دکان رام پیاری محل کے قریب دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ سوہنی اس قدر حسین تھی کہ اس کے حسن کا چرچا دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ جبکہ ماہیوال کا اصل نام عزت بیگ تھا، اس کا تعلق بہارا سے بتایا گیا ہے۔ بہارا کی مالدار ترین کاروباری شخصیت کا بیٹا عزت بیگ تجارت کی غرض سے گجرات آیا اور کاروبار کی غرض سے وہیں مقیم ہو گیا۔ ایک روز عزت بیگ برتن خریدنے کی غرض سے عبداللہ کمار کے گھر پہنچا تو اس کی نظر وہاں موجود سوہنی اور سوہنی کی نظریں عزت بیگ پر پڑیں تو دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد سے عزت بیگ ہر روز برتن خریدنے کے بہانے سوہنی کے گھر جاتا ہے اور نہ صرف ڈھیر سارے برتن وہاں سے خرید کر لے جاتا ہے بلکہ مزید برتنوں کا آرڈر بھی دے آتا۔ رفتہ رفتہ عزت بیگ اپنے کاروبار سے لا تعلق ہوتا گیا اور اس کی دنیا صرف سوہنی کی محبت تک محدود ہو گئی۔ کاروبار تباہ ہونے کے بعد عزت بیگ بالکل کلاش ہو گیا۔ بہارا واپس جانے کے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز وہ سوہنی کے باپ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے پاس ملازم رکھ لے۔ عبداللہ کمہار کو بھی دیگر کاموں کے لیے ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ اس نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ عزت بیگ کو مویشی چرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد عزت بیگ سوہنی کے گھر کے قریب ہی رہائش اختیار کر لیتا ہے اور عبداللہ کے مویشیوں کو چرانے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں چرواہے کو ماہیوال کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے عزت بیگ بھی ماہیوال کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے روز رات کو گھڑے پر دریا پار کر کے ملنے جاتی ہے۔ ایک رات اس کی نند اس کا پکا گھڑا کچے گھڑے سے بدل دیتی ہے اور وہ دریا میں ڈوب کر مر جاتی ہے۔